السلام علیکم خواتین حضرات، NLPmantra.com کی طرف سے لائف سکلز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ محمد علی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ خواتین حضرات، آپ کا یہ جو عمل ہے ان میری ویڈیوز کو دیکھنا، لائک کرنا، ان کو کمنٹ کرنا، ان کو شیئر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے جزائے خیر دے، بیکاز نیکی کی باتوں کو، اچھائی کی باتوں کو پھیلانا بھی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ جس طرح لوگ اپنے واٹس ایپس پہ اور اپنے دوسرے گروپس پہ جو ہے نیگیٹو باتوں کو پھیلاتے ہیں اور پھر تکلیف پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو میں چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ اس کو بھی زیادہ پھیلائیں اور وہ جس طرح عام طور پر ثواب دارین حاصل کریں۔ اوکے، آج کا سوال بہت ہی مزیدار اور وہ ہے شعور اور لاشعور کیا ہے، ہماری زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، پرسیپشنز کیسے بنتے اور کیسے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے خواتین حضرات ہمیں پہلے ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مشین پیدا کی ہے، اس مشین کے اندر ہمیں کیا کنٹرولرز دیے ہیں۔ میں اور آپ کیا چاہتے ہوئے 1 گھنٹے میں 1 سانس پہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم دل کو 1 منٹ میں 898 دفعہ دھڑکا سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ رات میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تقریباً موت کے منہ میں ہوتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، اس وقت کون ہے جو آپ کا دل چلا رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کی سانسیں چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہ جو چلا رہا ہے وہ خود آ کے تو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کے دل میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ وہ جو سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کا کنٹرولر جو سیٹ کیا ہے وہ ہمارا لاشعور ہے، اور وہ لاشعور ہے جس کی ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہماری اور ہماری چیزوں کی حفاظت کرے۔ یہ وہ لاشعور ہے جس کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ہماری زندگی کو کنٹرول کرے، ہمارے تمام بلیفز کو پروٹیکٹ کرے، ہمارے تمام ارادوں کو وہ مضبوط کرے اور ان کو ٹھنڈا کرے، اور ہمیں جس چیز سے بچنا ہے اس چیزوں سے بچائے، وہ ناگہانی چیزوں کی ہمیں انڈیکیشنز دے۔ یہ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ شعور وہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے علم لے لیا، میں نے پڑھ لیا، مجھے سب پتہ ہے۔ جو مجھے سب پتہ ہے یہ ہمارے شعور سے آتا ہے۔ میں اور آپ، ہمارے جسم کی 5 اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس دی ہیں، ان 5 حواس سے ہمارے مائنڈ میں، ہمارے لاشعور میں، میں مائنڈ اور برین 2 چیزوں کو سپریٹ لیتا ہوں۔ برین ہارڈ ویئر ہے اور مائنڈ سافٹ ویئر ہے۔ سو ہمارے مائنڈ میں جو انفارمیشن سٹور ہوتی ہے وہ دیکھنے، سننے، بولنے، چکھنے، محسوس کرنے، ٹھیک ہے، یا سونگھنے سے ہوتی ہے۔ یہ 5 ایسی حصے اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارا جسم میں، ہمارے مائنڈ میں انفارمیشن جاتی ہے، اور یہ جب انفارمیشن وہاں جاتی ہے تو وہ وہاں جا کر اگر آپ نے ایک اورنج دیکھا تو فوراً مائنڈ نے کہا یار اورنج کھانے کی چیز ہے، اس کو لے لو، کھا لو۔ اب اورنج کی پرسیپشن وٹامن سی سے بنتی ہے، کھانے سے بنتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں پرسیپشن۔ وہ جیسے ایک پردہ اسکرین ہے نا، ایک کیمرہ ہوتا ہے نا، جب کیمرے میں پرانے زمانے میں جو کیمرے ہوا کرتے تھے، جب انہیں کلک کرتے تھے ایک پیچھے پردہ تھا، پردے کے اوپر جا کے وہ نیگیٹو بنتا تھا، اور پھر وہ نیگیٹو کو جب وہ پروسیس کرتے تھے تو وہ ایک تصویر ہمارے سامنے آیا کرتی تھی۔ آج کل کے بچوں کو بیچاروں کو شاید یہ کیمرہ اور پازیٹیو اور نیگیٹو اور فلم کا کانسیپٹ بھی نہ پتہ ہو۔ سو بچوں میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں کیمروں میں ہم ایک فلم ڈالا کرتے تھے، اور پہلا زمانہ جب اس کی میں بات کر رہا ہوں زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آج سے کچھ نہیں تو منیمم بھی، میکسیمم بھی میں 15 سال پہلے تک تو وہ تھے، میرے اپنے پاس تھے۔ سو جب پہلا ڈیجیٹل کیمرہ آیا، مجھے یاد ہے شروع میں میں اس وقت شیل میں کام کیا کرتا تھا، وہ سونی کا اتنا بڑا کیمرہ تھا، اور اس کے اندر ایک فلاپی ڈسک ڈلتی تھی پوری کی پوری۔ تو ہم نے کہا یار اس ایک فلاپی ڈسک پہ 100 تصویریں آتی تھیں، رول میں 36 ہوتی تھیں۔ ہم نے کہا یار دیکھو یار 3 رول جتنی تو ہمارے پاس کیپیسٹی آ گئی ہے کہ ہم تصویریں لے سکتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور ہم ٹھک کھینچا کرتے تھے کہ کتنی مرضی کھینچ لو، اس کو ہم نے نیگیٹو بھی نہیں کرانا، اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرانا، وہ ڈائریکٹ پرنٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ سو اسی طرح یہ جو ہمارا لاشعور ہے، یہ جو ہمارے کیمرے سے، یہ سب ہمارے کیمرے ہیں، یہ ان کی آنکھ ہے کیمرے کی، یہ آنکھیں، کان، یہ سب ہمارے لیے وہ ان سے جو انفارمیشن پروسیس ہو کے ہمارے مائنڈ کے اوپر آ کے چپکتی ہے، اس کی بیس پہ ہماری پرسیپشن بنتی ہے۔ اب میری پرسیپشن
صحیح ہو یا غلط ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ میری پرسیپشن ہے۔ اس کی میں ایک مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک بند کمرے میں ایک ہاتھی کو بند کر دیا گیا اور اس کے جسم کے 4 حصوں پہ 4 اندھے لوگوں سے ہاتھ لگوائے گئے۔ جس اندھے نے اس کی ٹانگوں کو پکڑا تھا اس نے کہا یہ کوئی نرم پول ہے، جس اندھے نے کا ہاتھ اس کے کانوں پہ لگا اس نے کہا یہ کوئی نرم پردہ ہے، جس اندھے کا ہاتھ اس کی سونڈ کو لگا اس نے کہا یہ کوئی نرم رسی ہے، جس کا ہاتھ اس کے جسم کو لگا اس نے کہا یہ کوئی نرم دیوار ہے، گیلی دیوار ہے ابھی بھی۔ سو اب چاروں کی پرسیپشن ٹھیک تھی اپنے اپنے احساس کے مطابق، لیکن جب ان چاروں کو اکٹھا کیا تو وہ ایک ہاتھی بنا۔ سو اسی طرح میری پرسیپشن ضروری نہیں کہ ٹھیک وہ ہو جو آپ کی ہے، جو آپ کو وہاں سے نظر آ رہا ہے۔ آپ کو اگر میں یہ پین دکھا رہا ہوں، فار ایگزامپل میں یہ پین آپ کیمرے کی آنکھ میں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ پین سٹریٹ نظر آ رہا ہے، جبکہ مجھے یہاں سے اس پین کے اوپر ایک کلپ بھی نظر آ رہا ہے۔ سو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کی پرسیپشن آپ کی ہو سکتی ہے، میری پرسیپشن میری ہے، یعنی کہ جو میرے لاشعور نے جن چیزوں کو سٹور کیا اس کی بیس پر اس نے جو امیج بنایا، جو اس نے بات کو سمجھا، وہ اس کی پرسیپشن ہے۔ اس کو میں ایک بڑے آسان الفاظ میں اگر بتاؤں تو یہ کہتے ہیں نیک نے نیک بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ اب اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے خواتین و حضرات کہ ہمارے یہاں جھگڑے بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، شعور اور لاشعور کی جنگ کی وجہ سے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ پرسیپشن، میری جو پرسیپشن بن گئی ہے، اب میں سمجھوں گا کہ تمام یہ سب ایسے ہی ہیں، تمام ہمارا برین ان چیزوں کو کام کرتا ہے کہ تمام جنرلائز کر دیتا ہے۔ سو یہ پرسیپشنز بدلی جا سکتی ہیں، جو اب سوال کا دوسرا حصہ تھا، بالکل بدلی جا سکتی ہیں، اپنے مائنڈ کو اوپن کر کے، اپنے دل کو کھول کے، اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، مجھے سامنے والے کو بھی سمجھنا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس کے کانسیپٹ چل رہا ہے کہ آئی اسٹارٹ لیونگ ان ناؤ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے ہی بات کروں۔ خاطر جب میں کسی میٹنگ میں جاتا ہوں نا تو میں جا کر سب سے پہلے اپنے موبائل کو تقریباً 30 سے 35 سیکنڈ بعد سائلنٹ کرتا ہوں اور پھر اس کو میں یوں الٹا کر کے رکھ دیتا ہوں، اور میں سامنے والے کو بتاتا ہوں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو عزت دوں اور یہ موبائل ہمیں ڈسٹرب کرے گا، کیونکہ میں عزت لینا چاہتا ہوں نا، جب میں جو چیز لینا چاہتا ہوں مجھے دینی بھی پڑے گی۔ سو ہماری جو پرسیپشنز ہیں ان کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ سامنے والے کی بھی تو پرسیپشن کچھ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ سونڈ پہ پڑا ہو اور میرا ہاتھ تو دیوار پہ پڑا، جسم پہ پڑا، تو میں دیوار ہی پہ جا رہا ہوں اور میں جھگڑا کر رہا ہوں کہ یہ دیوار ہے، دیوار ہے، دیوار ہے، اور وہ کہہ رہا نہیں رسی ہے، رسی ہے، رسی ہے۔ سو اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے کے جوتوں میں ڈال کر دیکھیں۔ دوسرے کا جوتا پہنتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیف یا کتنا آرام آ رہا ہے۔ اپنے جوتے میں ہمیشہ انسان تنگ رہتا ہے، بائی دا وے سمجھتا ہے کہ میں تنگ ہوں۔ میں ویسے بائی دا وے اپنے جوتوں میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ اوکے، سو لاشعور اور شعور کے جو دو کام ہیں، شعور ہمارا وہ ہے جو ہمارے ڈائریکٹ انفارمیشن پروسیس کرتا ہے، اور لاشعور اس انفارمیشن لے کے جاتا ہے اور لاشعور اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے۔ لاشعور کا ایک اور بڑا زبردست کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے تو مامور ہے ہی ہے، وہ ہمارے تمام ایگوز، تمام آئیڈیاز، ہر چیز کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے، اور وہ ہماری زندگی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو 2 خوف دے کے پیدا کیا ہے، ایک فیئر آف ہائٹس، اونچائی کا خوف، اور دوسرا فیئر آف لاؤڈ ساؤنڈز، اونچی آواز کا خوف۔ کیونکہ اگر آپ ہائٹ سے گریں گے تو آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اونچی آواز سنیں گے، قیامت والے دن کیا پھونکا جائے گا؟ سور۔ سور کیا ہے؟ اونچی آواز۔ تو اونچی آواز سے کانوں کے پردے پھٹ سکتے ہیں، دماغ پھٹ سکتا ہے، لیکن زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ زندگی میری آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو اس لیے ہماری ان 2 چیزوں سے جس سے انسان کی زندگی بظاہر ختم ہو سکتی ہے، ان دونوں کے خوف سے تو ہر بچہ پیدا ہوا ہے، ہر ذی روح پیدا ہوا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تمام جو خوف ہیں وہ ہمارے سیلف انفلکٹڈ ہیں، وہ ہمارے لاشعور میں ہمارے نرچرنگ، ہماری پرسیپشنز، ہمارے جو تجربات تھے، مشاہدات تھے، ان کی بیس پہ ہمارے لاشعور میں وہ بن رہے ہیں، اور وہ انہی کی وہ پوری کی پوری فلم بن رہی ہوتی ہے۔ لاشعور فوراً ایک فلم چلا دیتا ہے۔ نانی کا ذکر آیا تو نانی کے پورے زندگی ہمارے ساتھ جس طرح گزری وہ سامنے آ گئی، دادا کا ذکر آیا تو دادا کے ساتھ جو ریلیشن تھا وہ سامنے آ گیا۔ سو یہ سب کچھ لاشعور میں سٹور ہوا ہوتا ہے۔ جو ہمارا برین ہے اس کی اوقات ہے 7 ± 2 بٹس آف انفارمیشن سٹور کرنے کی۔ وہ 7 ± 2 یعنی کہ 5 سے 9 چیزیں ایک وقت میں یاد رکھ سکتا ہے، جبکہ جو لاشعور ہے وہ 2 بلین بٹس پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ سو لاشعور ہمارا بہت ہی زیادہ پاورفل ہے،
اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جس طرح اللہ نے ہمیں 2 کان اور 1 زبان دی ہے تو ہمیں سننا زیادہ چاہیے، اسی طرح میں کہتا ہوں اللہ نے ہمیں 1/3 لاشعور اور 2/3 لاشعور دیا ہے، تو ہمیں لاشعور کے اوپر بھی، کیونکہ وہ ہماری حفاظت میں بھی معمور ہے، ہمیں اس کی بات پہ زیادہ یقین کرنا چاہیے۔ اور خواتین حضرات، اپنی پرسیپشنز کو ہم چینج کرنے کے لیے میں بات دوبارہ رپیٹ کروں گا، یہی کریں سب سے پہلا کام کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے سامنے جو کھڑا ہے وہ بھی ایک انسان ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے کچھ اور دیکھا ہو۔ اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے۔ محمد علی آپ سے اجازت لینا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح سے آپ ہمیشہ سے اس کو لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کمنٹس آپ کے بہت ضروری ہیں خواتین حضرات میرے لیے۔ خدا کے لیے آپ جس طرح سے اچھائی کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ بھی دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔